الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی۔ پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اس آیت کریمہ میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھیج کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر ہدایت کو واضح کر دیا دلائل کے ساتھ۔ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے قرآن مجید سے ہدایت نہیں مل رہی۔ دل کھوٹا ہے، ایمان کھوٹا ہے۔ تعصب کے عنق کو توڑ کر اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور شرک کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید میں کثرت سے آیات نازل فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر کثرت سے آیات نازل فرمائی ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اس پر کل ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج گفتگو ہے کہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید پر ایمان۔ گمراہی کیا ہے؟ شرک اکبر، قبروں کی عبادت۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کا تعارف، داتا، دستگیر، رنج بخش، گنج بخش، وہ کون ہے؟ یہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ہدایت ہے کہ وہ ایک اللہ ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق کی فوت شدہ انسانوں کو اپنا داتا اور دستگیر مان، یہ گمراہی ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو واضح کر دیا کہ یہ گمراہی ہے۔ آدمی اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک باطل کا علم نہ ہو۔ باطل سے کیسے بچے گا جب اسے پتہ ہی نہیں کہ معبودان باطلہ کون ہے؟ اس لیے پہلے لا الہ سب کی نفی ہے کہ کوئی الہ نہیں۔ دنیا کے اندر جتنے اللہ کی مخلوق میں سے بنائے ہوئے لوگوں نے سب کی نفی کر دی۔ اب باطل کا علم ہو گیا، اب حق کا علم کیا ہے؟ الا اللہ، کہ اللہ تعالی سبحانہ و تعالی۔ تو ہدایت گمراہی سے بڑی صاف واضح کہ اللہ کی مسجد میں سجدہ ہدایت واضح،
اب قبر پر سجدہ، بندہ ہو کر بندے کو سجدہ، زندہ ہو کر زندے کو سجدہ، زندہ ہو کر مردے کو سجدہ، یہ گمراہی ہے۔ اور ہر عقل مند سلیم الفطرت کو یہ علم ہے کہ یہ تو گمراہی ہے۔ فرمایا اب کوئی شخص فَمَن یکفر بالطاغوت، جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، وَیُؤْمِن بِاللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، طغا یطغا طغیاناً، طاغوت جس چیز کو اپنی حد سے بڑھا دیا جائے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ انسان، وہ درخت، وہ پتھر، وہ مورتیاں، وہ صورتیاں، کچھ بھی، کوئی بھی شے، کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دیا جائے۔ دیکھیے عام فہم کی بات، کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی ہے، کیوں؟ اس کا ایک حد مقرر ہے دریا کا، اور وہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی ہیڈ پر جائیں وہاں نمبر پڑے ہوتے ہیں کہ اتنے میٹر پانی، اتنے ملین پانی، وہ حد ہے اس کی۔ اس حد کو جب سیلاب کراس کرتا ہے تو طغیانی کہتے ہیں کہ طغیانی آ گئی، کیوں؟ کہ وہ حد کراس ہو گئی پانی کی۔ ایسے ہی کسی بھی چیز کو اس کے حد سے بڑھا دیا جائے تو وہ طاغوت ہے۔ یا کوئی بھی شے، خود کوئی مخلوق اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، جیسے فرعون، وہ طاغوت تھا، وہ اپنی حد سے انسان ہو کر انا ربکم الاعلی آگے بڑھ گئے، تو تمام باطل معبود طاغوت ہیں، کیونکہ لوگوں نے انہیں ان کے حد سے بڑھا کر اللہ کے برابر کر دیا کہ اللہ سے بھی کیا پردہ اور پیر سے کیا پردہ، دونوں کو برابر کر دیے کہ اللہ کو بھی علم ہے اور پیر بھی سب کچھ جانتا ہے، دونوں کو برابر کر دیا، شریک کر دیا اللہ کی سماعت میں، صفت میں۔ اس لیے شیطان بھی اپنی حد سے بڑھ گیا تھا، اس لیے ابلیس بھی طاغوت ہے۔ جو شخص بھی اپنی بندگی کرواتا ہے لوگوں سے، عوام سے، کہ مجھے سجدہ کرو، میرے سامنے جھک جاؤ، تو وہ طاغوت ہے۔ تو فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہ۔ اب دنیا میں، ہمارے معاشرے میں یہ جتنی آستانیں اور جتنے مقبریں جن کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، جن کی قبروں پر پہنچ کر لوگ سجدے کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، جن سے کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، جن کی قبر پر جانوروں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ذبح کر رہے ہیں ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ سب طاغوت۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، ان تمام طاغوتوں کا انکار کرنا کہ نہیں یہ زندہ نہیں، زندہ اللہ تعالی، بتوکل علی الحی الذی لا یموت، یہ سنتا نہیں، سمیع اللہ تعالی، یہ فوت ہو چکا ہے، رب میرے کو موت نہیں ہے، تو میں اس سے کیسے مانگوں، اس کو سجدہ کیسے کروں، اس کو رکوع کیسے کروں؟ تو پہلے انکار ہے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، یہ جتنے آستانے مردوں کے اور زندوں کے، اور جو مجاور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوں، آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنا عقل مند ہے یہ مجاور، کہ وہ آپ سے پیسے لیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ تم بابا سے لے لو۔ وہ آپ زندہ سے پیسے لیتا ہے کہ نذرانہ دے جائیں جی، اور آپ کو کہتا ہے بابا جی سے آپ لے لو۔ اس مجاور کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں کسی سے پیسے نہ مانگوں تو بابا کی قبر پر بھوکا ہی مر جاؤں گا، بھوکا ہی مر جاؤں۔ سبحان اللہ۔
تو فمن یکفر بالطاغوت، اس طاغوت کی نفی کرنی، اور یہ ہر شہر میں موجود ہے۔ اللہ کے مقابلے میں لوگوں سے سجدہ کروایا جاتا ہے، رکوع کروایا جاتا ہے، قیام کروایا جاتا ہے، استغاثہ اور استعانت، یہ صدائیں وہاں پر بلند ہوتی ہیں۔ تو اس کا انکار، جب آپ اس کا انکار کریں گے تو آپ کی برادری، دوست، احباب، رشتہ دار وہ کہیں گے کہ آپ پیروں کے گستاخ ہیں۔ ہم نے کون سی گستاخی کی؟ نہ کوئی گالی دی، نہ برا بھلا کہا، نہ بے ادبی کی ان کا نام لیتے ہوئے بھی۔ گستاخی کیسے؟ یہ گستاخی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فوت ہو گیا ہے، یہ مر چکا ہے، یہ سنتا نہیں، یہ دیکھتا نہیں، یہ آتا نہیں، اور تو جہاں بھی ہوتا ہے تیرے ساتھ دوسرا رب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، علم کے لحاظ، قوت اور بصارت اور سماع، ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، ان طاغوتوں کا انکار کیجیے، ان طاغوتوں کا انکار کیجیے، اور آپ کو ان طاغوتوں کے پجاری، کسی نے بابے کے نام کا چھلا پہنا ہوا، کسی نے کڑا پہنا ہوا، کسی نے جوتی لٹکائی ہوئی ہے، کسی نے حسین کا فقیر بنا ہوا ہے، کوئی علی کا ملنگ بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو موحدین اور مسلمان اور صحابہ اور اہل بیت یا دیگر اولیاء اللہ جو اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتے، لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ان کے مقبرے کو، قبر کو مقبرہ بنا کر اور کاروبار سجا لیا، تو وہ بزرگ تو بری ہیں ان سے، وہ طاغوت نہیں ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے یہ دعوت ہی نہیں دی، دعوت ہی نہیں دی۔ ان کی دعوت عقیدہ توحید کی دعوت تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو الحیاء جسدی کو، میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا۔ فرمایا بھیجیے۔ فرمایا تجھے ایک بالی سے اوپر کوئی قبر نظر آئے ڈھا دو۔ یہ ہے اسلام اور توحید اور عقیدہ۔ تو فمن یکفر بالطاغوت، یہ جو دنیا کے اندر یہ مقبرے بنے ہوئے اور پوجا پاٹ ہو رہی ہے، اور وہاں زندہ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کے حساب سے مجاور اور ذمہ داران، اور محکمہ اوقاف کے تحت وہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں ان سب کا انکار کر دوں۔ انکار کرنے کے بعد یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے کہ میں تمہیں انسان مانتا ہوں، مشکل کشا نہیں مانتا، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ میں تمہیں انسان مانتا ہوں، عالم الغیب نہیں مانتا، یہ کوئی بے ادبی نہیں۔ میں تمہیں انسان مانتا ہوں، ولی مانتا ہوں، لیکن مختار کل نہیں مانتا۔ کیوں؟ یہ ساری صفات میرے اللہ کی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پھر اللہ پر ایمان لے کر، انکار کرنے کے بعد پھر ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا میں یہ زندہ اور مردہ سب ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اگر رب نہ چاہے یہ میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں؟ کہ رب کی چاہت نہیں ہے۔ رب بھی اسے دنیا میں زندہ رکھنا چاہتا ہے، اور یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، کبھی نہیں کر سکیں گے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لے کر آ۔ جیسے ایک صحابی نے کہا تھا مجھے نصیحت کیجیے، آپ فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، اللہ پر ایمان لے کر آ اور پھر پکا ہو جا۔ ثُمَّ اسْتَقِمْ، پھر پکا ہو جا اس عقیدے پر۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہو کہ آمنت باللہ وملائکہ وکتبی ورسلی والیوم الآخر، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ تو وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، میرا اللہ پر ایمان ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، میرا اللہ پر ایمان ہے
کہ اولاد اللہ دیتا ہے، میرا اللہ پر ایمان ہے کہ حفاظت اللہ کرتا ہے، میرا اللہ پر ایمان ہے کہ زمین اور آسمان کو اس نے تھاما ہوا ہے، میرا اللہ پر ایمان ہے کہ وہ مجھے رزق دیتا ہے، میرا اللہ پر ایمان ہے کہ وہ عزت اور ذلت دینے والا، جس کو چاہے ذلیل کر دے اور جس کو چاہے عزت عطا فرما دے۔ تو یہ ہے اللہ پر ایمان مختصراً۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ وہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ وہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اور کڑے سے وہ بات یاد آئی مسند احمد کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیں، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر، لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ فرمایا اللہ، یا اللہ، یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، کوئی خاص وظیفہ۔ فرمایا اگر تو اس کو سارے یہ جمادات، نباتات اور یہ پہاڑ اور یہ آسمان اور یہ زمین، ان سب کا ایک کڑا بنا لے، کتنا مضبوط ہوگا، اللہ اکبر، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک آسمان کی مٹائی 500 میل کی مسافت ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان گنت پہاڑ، یہ درخت، ہر شے کا ایک کڑا بنا لو، بس ڈھال لو اس کو، اور لا الہ الا اللہ کی ضرب اس پر لگاؤ۔ یہ ہے مضبوط کڑا۔ جو ہی لا الہ الا اللہ کی ضرب لگے گی، وہ سب، وہ جو کڑا بنایا تھا ان جمادات کا، مخلوقات کا، وہ سب ریدے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو جس نے کفر کا انکار کیا، طاغوت کا، اور اللہ پر ایمان کا اعلان کیا، اس نے بڑے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا۔ وہ مضبوط کڑا کیا؟ عقیدہ۔ کتنا مضبوط ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ او كما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ یہ ہے مضبوط کڑا، یہ ہے شہادتین۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ مضبوط کڑا جس کو اس نے ہاتھ ڈال لیا، اب وہ کہیں بھی جہنم کے قریب نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ ایک بڑے مضبوط کڑے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ اور وہ کڑا، جس نے بھی اس کڑے کو ہاتھ ڈالا ان شرطوں کے ساتھ، اور یہ شرط ہے اس کڑے کی سمجھیں کہ کفر کا، طاغوت کا انکار، اللہ پر ایمان، یہ ہے وہ کڑا جس نے سب کا انکار کر دیا اور ایک رب کے ساتھ دوستی لگا لی، رب اسے ذلیل ہونے دے گا؟ سبحان اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رب کے ساتھ اس کا پیار ہے، دوستی ہو گئی ہے، وہ تو رب کا بن گیا، رب کا بندہ بن کر رب کی بندگی کرتا ہے۔ اتنا مضبوط کڑا۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بڑا مضبوط کڑے کا، لا انفصام لہ، کسی صورت میں ٹوٹنا نہیں۔ طوفان، اندھیری، یہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا کیسے؟ لا انفصام لہ، اس کڑے نے ٹوٹنا نہیں ہے۔ کیسے؟ معنی کیا ہوگا کہ یہ اتنا اس کا پختہ ایمان ہے، بیماری، تکلیف، حادثات، مال و متاع تباہ برباد، اس نے بڑے مضبوط کڑے میں ہاتھ ڈالے اور ایک ہی بات کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کا اور اللہ کا ایک تعلق قائم ہے، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کڑا، یہ عقیدہ، یہ مضبوط۔ کیوں؟ اس پر یہ پکا ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے کہ اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے لے لی، اللہ جب چاہے گا مجھے ہی بلا لے گا، اللہ نے یہ مال دیا تو اس نے لے لیے، اللہ نے یہ اولاد دی تھی اس نے لے لیے، اللہ نے ماں باپ دیے تھے اس نے لے لیے، اللہ پر ایمان۔ اب اس کا اللہ کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، جب تک یہ انکار اور اقرار کی منزلیں طے کرتا رہے گا، اس کا اس مضبوط کڑے پر ہاتھ ہے جو کڑا کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ لا انفصام لہ، ہم اس مضبوط کڑے کو ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم کہتے ہیں جانے یا علی، ہم کہتے ہیں جانے یا حسین، ہم کہتے ہیں جانے غوث اعظم، جانے پیر میر علی شاہ صاحب،
جانے امام بری پیر عبداللطیف شاہ، ہم تو اس کڑے کو ہاتھ نہیں ڈال رہے، طاغوت کا انکار ہی نہیں کر رہے۔ اور آج کے دور میں امت محمدیہ کی اکثریت نہ طاغوت کا انکار کرتی ہے، نہ اللہ پر ایمان لے کر آتی۔ کہتے نہیں جی نہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں، اللہ ان کو ناراض نہیں کرتا، یہ اللہ سے جو چاہے منوا لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ پر ایمان کی صورت یہ ہے کہ ان بابوں کے ذریعے اللہ سنتا ہے، یہ اتنا کچا ایمان ہے کہ ان بزرگوں کو ہم کہیں گے ان کی بات اللہ سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تو کچے دھاگے کے ساتھ یہ لٹکے ہوئے ہیں جہنم کے پل کے اوپر، بس جو ہی صراط پل صراط پر چڑھیں گے اندر چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ سے تعلق ہی نہیں، اس مضبوط کڑے کو ہاتھ نہیں ڈالا، عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کو ہی تلاش کرتے رہے، ختم نبوت پر یہ ڈاکے ڈالتے رہے، چور راستے اختیار کرتے رہے۔ انہوں نے مرزا کو کھڑا کر دیا جھوٹا نبی بنا کر، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ لا انفصام لہا اہل توحید کے لیے ہمارا اعلان ہے، توجہ سے سن لیجئے۔ ہم ہر طاغوت کے منکر ہیں، وہ کوئی ادارہ ہو، کوئی انسان ہو، کوئی زندہ ہو، کوئی مردہ، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی مورتی، کوئی صورتی، سب کے باغی ہیں۔ کیوں؟ سب کے کیوں باغی ہیں؟ اس لیے کہ وہ طاغوت بن چکے ہیں، وہ طاغوت ہیں، یہ اسمبلیاں طاغوت ہیں۔ کیوں؟ قرآن کے خلاف وہاں پر قانون پاس ہوتا ہے، شراب کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، سود کو ملک کے اندر جاری کیا جاتا ہے، قانون پاس ہوتا ہے۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو پاس کر کے ملک میں نافذ کرتے ہیں، یہی تو طاغوت کی تعریف ہے، اور ہم اس نظام کے بھی باغی۔ ہمارا نظام کیا ہے؟ خلافت و امارت، اسی پر ہم محنت کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے۔ یہ انقلاب دنیا میں آئے ہماری زندگی میں یا بعد میں، ایک دن ضرور آئے گا، اور اس انقلاب کے اندر ایک ذرہ ہمارا بھی ہوگا کہ ہم صحیح منہج پر رہ کر اس مضبوط کڑے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ اس نظام سے نکلو اور اللہ کے نظام کی طرف آؤ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها۔ بے نظیر کا زمانہ تھا، پرائم منسٹر تھی، اس وقت سپیکر قومی اسمبلی نے ایک شخص کی درخواست جب آئی، اس نے کہا یہاں قرآن و سنت کا قانون نہیں چلتا، یہاں 73 کے آئین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے، طاغوت ہے 73 کا آئین کے نہیں؟ کہ قرآن مجید کا قانون نہیں چلے گا، قرآن مقدس کا قانون نہیں چلے گا، 73 کا آئین چلے گا۔ اس کے اندر جو چاہے آپ پاس کروا لیں۔ اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتا تھا کہ میں اگر کھمبے کو بھی کھڑا کر دوں تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے دیں گے، اتنا اس نے عروج دیکھا، اتنا اس نے عروج دیکھا۔ تو طاغوت کی تعریف ہمیشہ یاد رکھیے، جس کو اس کے حد سے بڑھا دیا جائے۔ اب اسمبلیاں وہاں پر کتاب و سنت کو اگر نافذ کریں تو سر آنکھوں پر، اور جب وہ قرآن اللہ کی قانون کے مقابلے میں ایک نیا قانون لے کر آئیں گے تو وہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنا قانون ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہی تو طاغوت ہوتا ہے۔ اس کے انکاری بنیے اور اللہ پر ایمان لے کر آئیے، اور اس مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈالیے، لا انفصام لہا، جو کسی صورت میں ٹوٹنا نہیں ٹوٹنا اس عقیدے نے۔
آپ دیکھیں کتنی تحریکیں اٹھی ہیں، یہ ماضی قریب میں حال ہی میں کل ہی کی بات ہے، تحریک برپا ہوئی اور کہاں سے کہاں پہنچی اور کیسے برباد ہو گئی، کیسے برباد ہو گئی؟ کیوں کہ عقیدہ توحید سے ہٹ گئے تھے۔ ایک درد ہے دل میں امت واحدہ کا کچھ لوگوں کے کہ ایک امت ہونی چاہیے، بالکل صحیح درد ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات، لیکن قبر پرست رہے، تعزیہ پرست رہے اور امت ایک ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ یہ درد نہیں، یہ تماشا بنایا ہوا لوگوں نے، دین کا مذاق بنایا ہوا، اور نئے نئے افکار عوام کو دیے جا رہے ہیں، اور لوگ تو چاہتے ہیں ایسی نرمی ہمیں ملے کہ عقیدے کے اندر جو معاشرے سے کٹاؤ ہے، موت ہو، خوشی ہو، غم ہو، ماتم ہو، پیدائش ہو، قبر ہو، گھر ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، تجارت، لوگوں سے کٹیں گے ایک ایک مسئلے پر، ان سے ہمارا ٹکراؤ ہوگا، وہ برات کو لے کر سیدھا اپنے بیٹے کی علی حجویری کی قبر پر سلام کروائیں گے تو ہم اسے منع کریں گے۔ یہ ٹکراؤ جب ہوگا تو امت واحدہ وہ ہوگی جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ان لوگوں سے علیحدہ ہو جائے گی، ان کو ساتھ بھی لے کر چلیں اور امت واحدہ بھی بنے، گندے عقیدے کے ساتھ۔ یہ مضبوط کڑا نہیں، یہ ایسا ہی کڑا ہے کہ دو آدمیوں نے تحریک کھڑی کی اور آسمان کی بلندیوں تک انہوں نے دیکھا اور پھر دھڑام سے نیچے گر گئی، کیونکہ عقیدے کی اس میں خرابیاں آ گئی تھیں، عقیدے کو پیچھے رکھ دیا تھا اور ایک اسلام کے ایک جز جہاد کو آگے رکھ لیا تھا، سب کچھ ہی جہاد سمجھ لیا تھا، عقیدہ ختم کر دیا تھا۔ لنفصام علیہ، یہ ایسا مضبوط کڑا ہے، اور یہ مضبوط کڑا صحابہ نے اس مضبوط کڑے کو بنایا، اپنایا اور ہاتھ ڈالا، جنت میں پہنچ گئے۔ دنیا میں چلتے تھے تو جنت میں قدموں کی آواز نبی پاک سنتے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صدائیں دنیا میں اللہ نے بھیج دی۔ کیوں؟ کہ اللہ پر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ مورتیاں، وہ صورتیاں، وہ دیوتیاں سب کچھ اٹھا کر ٹکڑوں میں تبدیل کر دی۔ اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، وہ سمیع ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو نہ سن سکے، یعلم السر و اخفی، مخفی سے مخفی چیز کا بھی اللہ کو علم ہے، بعد میں کرو گے وہ پہلے ہی جان لیتا ہے، کہنے کیا لگے، ایسا سمیع ہے۔ کانا پھوسی جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، اللہ وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، ساری دنیا سے چھپ کر سمندر کی تہہ میں بیٹھ کر یونس علیہ السلام نے ایک بات کہی، لا الہ الا انت سبحانک، وہ سمیع، اس نے آسمان پر سن لی، علیم، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، دل کو جانتا ہے کہ نفاق ہے کہ اسلام ہے، بات کرتے ہوئے منافقت کر رہا ہے یا صحیح مشورہ دے رہا ہے، علیم ہے نا، اس کا علم بے عیب ہے، ہمارا علم ناقص ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ کس نیت سے، کس ارادے سے، کس چہرے سے یہ میری عبادتیں کر رہا ہے، میرے راستے میں کچھ دے رہا ہے، نیت کیا ہے، دکھلاوا ہے یا میری رضا ہے، علیم ہے وہ۔ ہم عبد العلیم ہیں، عبد السمیع ہیں، اس کے بندے ہیں، سمیع کے اور علیم کے، جو ایسا سنتا ہو کہ کالی رات، کالی پہاڑی، کالی چونٹی وہ اس کی تہ میں چل رہی ہے، وہ عرش معلیٰ پر اس چونٹی کے قدموں کی چاپ بھی سن لیتا ہے، بابا نہیں سن سکتا، پیر اس چونٹیوں کو مسل کر چلا جاتا ہے آگے، اللہ اکبر، اس کی چاپ بھی وہ سن لیتا ہے، ایسا سمیع، ایسا علیم ہے کہ یہی چونٹی کمر کے بل لیٹ کر چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اٹھا کر کہتی ہے، اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، آسمان سے پانی برسا دے
سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی یہ بات سن کر، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ معجزہ دے رکھا تھا، وہ ہر پرندے چرند چونٹی ہر شے کی بولی جانتے تھے، کہا اپنی فوجوں کو واپس چلو، اللہ اس چونٹی کی سن کر تم پر بارش برسانے والا۔ وہ جانتا ہے اللہ کہ ان کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ اللہ کریم ہمیں اس مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔